حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ دارالعلوم نعیمیہ میں آپ کا جو تعلیمی سلسلہ رہا اس میں حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جو آپ کا تعلیمی سلسلہ رہا اس کے حوالے سے اور حضرت کی پھر تدریس کا انداز کیسا ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم نعیمیہ میں تقریباً تمام اساتذہ بڑے محنتی اور تمام طلبہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے اور بہت محنت اور تندہی کے ساتھ اور للہیت کی بنیاد پہ پڑھاتے تھے۔ لیکن میرا کیونکہ زیادہ تعلق جو ہے وہ ابتدائی کتابوں کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا عبد المنعم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت مولانا شاہ حسین گردیزی صاحب، ان سے رہا، اور پھر حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر نعیمی صاحب جی جی مقدس اللہ العلی، ان سے رہا، اور پھر حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت بھی اپنے بڑے بھائی علامہ سعادت علی صاحب کی طرح جی حلیم الطبع اور بہت ہی دھیمے لہجے میں بات کرنے والے، ماشاء بات کو سمجھنے والے، اور یعنی دو جملوں میں مشکل سے مشکل بات کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ان کے یہاں حضرت کی محبت کی وجہ سے میرا تو حضرت کے گھر میں بھی آنا جانا تھا، تو حضرت کبھی کبھی بڑی شفقت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ بکرے کے پائے بنے ہیں، ماشاءاللہ تو ماشاء اللہ، گھر پہ آ کے دوپہر کا کھانا کھا لینا۔ کیا بات ہے، تو میں چلا جاتا تھا، میرے ساتھ مفتی یاسین نعیمی صاحب، صحیح، وہ بھی حیات ہیں، یہیں گلشن اقبال میں ہوتے ہیں، صحیح، گلشن جمال میں، تو ہم دونوں چلے جاتے تھے۔ ماشاءاللہ، تو ہم دونوں بڑا اچھا لب و لہجہ اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی نستعلیق لکھنوی کی ٹکسالی زبان میں، اردو میں بات کیا کرتے جی تھے۔ جی، تو حضرت بہت مسکراتے تھے، ہنستے تھے، کیا بات، پھر کہتے تھے کہ اس کو تقریر کا حصہ بناؤ، صحیح، اسی گفتگو کو، گفتگو کو، ہاں، اس انداز کو، اس گفتگو انداز کو، اور پھر شائستگی کو، جیسے غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے تھے، تو ان کی تقاریر سن کر کے ان کے لب و لہجے کا غلبہ ہمارے لب و لہجے پر بھی آیا، تو ماشاءاللہ ہم بھی جمعے میں جو تقریر وغیرہ کرتے تھے تو ماشاءاللہ، اسی انداز میں کرتے تھے۔ اور حضرت علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رحمانیہ مسجد لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے بیک سائڈ پر وہاں جاتے تھے جمعے کی تقریر کے لیے، تو کبھی کبھی مجھے بھی ساتھ لے لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں نے موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی تھی، تو حضرت کبھی خود پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی موٹر سائیکل مجھے دیتے تھے صحیح، کہ بھئی تم چلاؤ، میں تمہارے پیچھے بیٹھا ہوں۔ تو اس طرح ہم جایا آیا کرتے تھے۔ تو حضرت شریعت کورٹ کے جسٹس بھی رہے، ماشاءاللہ، اور اس زمانے میں آپ کے دور میں پیر کرم شاہ الازہری صاحب، جی وہ جی، بھی شریعت کورٹ کے جسٹس رہے، آپ بھی رہے، جی جی، اور آپ نے بڑے تاریخی فیصلے کیے ہیں، اور وہ تاریخی فیصلے ابھی چھپ گئے، یعنی شائع ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور ایک بہت اہم کام کے لیے جب آپ کو ہماری حکومت نے موقع دیا کہ بھئی یہ جو فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی، کہ بچے دو ہی اچھے، تو کیا یہ جائز ہے؟ انڈیا نے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مردوں کی نسبندی شروع کر دی ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت نے اس ضمن میں پوری دنیا کے عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا صحیح، اور مفتیان کرام سے رابطہ کیا۔ حضرت عربی بڑی روانی سے بولا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، حضرت علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے سرکاری دورے پہ پہنچے، اور پھر وہاں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جائزہ لیا، اور اس اعتبار سے انہوں نے ایک پورا قانون جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا صحیح، یہ تھا کہ اجتماعی طور پر قانون بنا کر مسلط نہیں کر سکتے، صحیح، ہاں ہر مسلمان کو انفرادی طور پر اجازت حاصل ہے کہ وہ اپنے فیملی کا کیریئر کیسے بنانا چاہتا ہے۔ صحیح، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجازت دی ہے، تو بہت سی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کثرت عیال نہ ہو یعنی زیادہ بچے نہ ہو تو وہ انفرادی طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے، صحیح، اس کی اجازت ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ مجھے بھی یاد ہے کہ فتاوی علماء ازہر شریف، صحیح، مفتی صاحب نے مجھ سے خود اس کی ایک جلد نکلوا کر کے کہا تھا کہ اس کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کرو، کیونکہ میرے اپنے گھر میں بھی ایک مسئلہ ایسا آ چکا تھا، کیونکہ جن خواتین کو سیزر کے ذریعے یعنی آپریشن کے ذریعے بچے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سیزر نہیں ہو سکتے، وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ، ایسا موڑ آیا تو قاری صاحب نے کہا، وہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے وہ عبارت پڑھی، کہنے لگے کیا سمجھے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ کو اختیار حاصل ہے، کیونکہ آپ انفرادی طور پہ اس کو اپنے گھر پر اس کو عمل کر سکتے ہیں، اس کا امپلیمنٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اس کو تمام عوام کے لیے نہیں کر سکتا، پابند نہیں کیا جا سکتا، پابند نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات مجھے ان کی بڑی اچھی لگی۔ بہرحال بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت کا وہیں پر یعنی دل کا دورہ پڑا اور وہیں آپ کا انتقال پرملال ہو گیا جکارتا میں، اور پھر جکارتا سے آپ کی یعنی جسد خاکی کو یہاں کراچی لایا گیا، اور پھر دارالعلوم نعیمیہ میں ہی جو ہے حضرت کی نماز جنازہ کا اہتمام ہوا کہ حضرت کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر ایسے رہے ہیں جیسے ممتاز المحدثین، راس العلماء والکاملین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ان کے جانے سے بھی بڑا خلا پیدا ہوا، اور آج تک یہ خلا پر نہیں ہو سکا، کیونکہ انہوں نے تقریباً 60 برس سے زیادہ مسند حدیث پر بیٹھ کر کے حدیث شریف کا درس دیا ہے، کیا بات، اور کتب صحیحہ پڑھائی ہیں، اور اس میں آپ کا حافظہ ایسا تھا کہ آپ صرف شیخ الحدیث نہیں، حافظ الحدیث تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ علامہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات۔ تو بہرحال مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے بعد کیونکہ ان کے صاحبزادے ناصر علی قادری، انہوں نے تو ان کی جگہ لینی تھی، لیکن وہ کما حقہ طور پر ان کی جگہ نہ لے سکے، لیکن ان کی اپنی دینی خدمات ہیں اور کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے سورینام میں، جنوبی امریکہ میں جا کر کے وہاں کام کیا، وہاں ایک مسجد اور ایک اسلامک سینٹر اس کی بنیاد رکھی اور اس کو وہاں پر چلایا ہے۔ تو یہ کچھ بزرگوں کے حوالے سے جی حضرت گفتگو ہو چلی تو باقی اکابرین کی پھر تعداد اتنی ہے کہ سب کے حوالے سے باقاعدہ علیحدہ علیحدہ پروگرام ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی نوری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔